براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور قذافی اسٹیڈیم، جہاں پر کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان 20ویں اوور کا کھیل اس وقت ہو رہا ہے۔ ایسل 10 کا فائنل، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف دے دیا ہے، اور یہ جو آخری اوور تھا سلمان مرزا کی جانب سے 5 گیندوں پر 28 رنز دے دیے گئے۔ فہیم اشرف نے جو کہ نظر آ رہا تھا کہ کوئٹہ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے، اسے واپس کوئٹہ کی طرف کیا، اور یہاں سائیکولوجیکل پریشر جو ہے وہ لاہور قلندرز پر ہے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے بھی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن اوورآل جو اننگ اینڈ ہوئی ہے وہ 8 وکٹ پر 201 پر اینڈ ہوئی ہے، بلکہ 9 وکٹ پر 201 پر اینڈ ہوئی ہے۔ اور لاہور کو اگر پی ایس ایل 10 کی ٹرافی کو اٹھانا ہے، لیو منارا کو اٹھانا ہے، تو اسے مقررہ 20 اوورز میں 202 رنز سکور کرنا ہوں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ ترک میڈیا نے بتایا ملاقات میں علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کی جانب سے مسلسل حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ استنبول کے ترک صدارتی محل میں وزیر اعظم اور ترک صدر کی وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی وفد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم 4 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں استنبول پہنچے۔ ہوائی اڈے پر ترک وزیر دفاع، گورنر استنبول اور دیگر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران، آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم 29 اور 30 مئی کو تاجکستان میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ پاک بحریہ نے سمندری دفاع میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ آئندہ بھی پاک بحریہ دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کہتے ہیں آپریشن بنیان مرصوص کے دوران سمندر میں دشمن کے جارحانہ عزائم کو بر وقت روکا۔ پاکستان نیوی نے پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ سمندر میں دشمن کے ہر ممکن یلغار کو مکمل تیاری کے ساتھ ناکام بنایا۔ پاک نیوی نے دشمن کو مستحکم دفاعی پوزیشن کے ذریعے ناکام بنایا۔ پاک بحریہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن اور وطن دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 9 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ڈی آئی خان میں فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، 4 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے۔ ٹانک میں آپریشن کے دوران مزید 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ خیبر کے علاقے باغ میں 3 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشنز میں خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ مارے گئے دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ خوارج اور فتنہ ہندوستان اس کے پیروکار ہیں۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ افغانستان بھارت کا الائے کار نہ بنے، دہشت گردوں کو جگہ نہ دے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا پشاور میں جامعات کے طلباء سے خطاب، کہا بھارت سمجھتا تھا عوام اور فوج ایک دوسرے سے دور ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قوم اور فوج ہمیشہ سے متحد تھی اور متحد رہے گی۔ ہماری پہلی چوائس امن ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ یہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ ان لوگوں سے ہم مل کے یہ سوال کرتے ہیں جو سمجھتے تھے کہ یہاں کے عوام اور یہاں کی فوج ایک دوسرے سے دور ہے، ہرگز نہیں۔ یہ قوم، یہ فوج ہمیشہ سے ایسی تھی اور ایسی رہے گی۔ اس خطے میں، پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے وہ فتنہ الخوارج کراتا ہے، چاہے یہ بلوچستان میں جو دہشت گرد ہے، جو فتنہ کو ہندوستان ہے، یہ کون کراتا ہے؟ اس ایک ایک دہشت گردی کے ایک ایک شہید کی پیچھے ہندوستان کا چہرہ ہے۔ یہ جو مساجد کو شہید کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا خیبر پختونخوا سے کوئی تعلق نہیں، ان کا پختونوں کی روایات سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ہندوستان کے پیروکار ہے۔ وہ جو خارجی ہے نور ولی، وہ اب یہ کہتا ہے کہ اسلام میں، شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کافر سے مدد لے سکیں۔ اسلام میں کفر اور حق
آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس طرح خارجی اور اسلام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تم اس ہندوستان سے مدد مانگتے ہو جہاں پہ کشمیر کے بچیوں کی عزت کو وہ پامال کرتے ہیں۔ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے۔ جو آپ کا پختون افغانی ہے وہ تو آپ کا بھائی ہے، پرابلم ان کی اشرافیہ ہے، جن کو ہندوستانی پیسہ دیتے ہیں، جن کو خریدتے ہیں، جن کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم افغان اپنے بھائیوں سے صرف یہ کہتے ہیں کہ تم برائے مہربانی دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دو، تم ہندوستان کے اعلی کار نہ بنو۔ خیبر پختونخوا کے غیور اور بہادر عوام اور قبائل سے کہتا ہوں، آج دوبارہ وقت آ گیا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔